موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى ولما سكت أي سكن عن موسى الغضب أي غضبه ولا قومه۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ رک گیا، ٹھنڈا ہو گیا اپنی قوم پر، اخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب إلى عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ تختیاں اٹھائیں جن کو غصے میں آپ نے ڈال دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، اور ظالموں کی اللہ کے سوا غیر کی عبادت اور بشرے کی عبادت پر غیرت میں آگے غصہ آیا۔ یہیں سے مفسر نے اشارہ فرما دیا کہ انبیاء مغلوب الغضب نہیں ہوتے، یعنی ان پہ غضب آ جائے اور غضب کی وجہ سے نعوذ باللہ کو غلط بات کریں، انبیاء پاک ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، مغلوب۔ لیکن یہاں کیوں غصہ آیا تو وجہ بتا دی کہ ایک غصہ دنیائی ہوتا ہے، ایک غصہ دینی ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے لیے غصہ ہے تو وہ برا ہے، لیکن اگر دین کے لیے غصہ آئے تو یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ دین کے لیے غصہ جو ہے وہ تو محمود ہے، دنیا کے لیے غصہ جو ہے وہ مذموم ہے۔ اسی لیے جیسے یعنی فخر کرنا جو ہے، اگر تو تکبر ہے، اکڑ ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، وہ حرام ہے، لیکن اگر دین کے لیے ہے، جیسے حضور پاک نے بھی رمل فرمائی طواف میں، تو کافروں کو اپنی طاقت دکھانے کا مظاہرہ تھا نا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار مکہ کہنے لگے کہ اکلتہم یثرب، کہ ان کو تو مدینے کا بخار کھا گیا، یہ کمزور ہو گئے، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ سب رمل کرو، تاکہ ان کو پتہ لگے کفر سے لڑنے کے لیے ہم اب بھی الحمدللہ قوت رکھتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کے دین کے لیے، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مرحب کے مقابلے پر خیبر میں آئے تو مرحب ان کا ایک تو بہت بڑا یعنی جنگجو تھا اور سب سے بڑا قلعہ بھی اس کا تھا، تو وہ بالکل آہن پوش ہو کے یعنی سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا، سر پہ خود ہے اور آگے اس نے زیرہ بند بختر پہنی ہوئی ہے اور تلوار لہراتا ہوا نکلا اور فخر سے کہنے لگا کہ علمت الخیبر انی مرحب، خیبر کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے میں آیا، انہوں نے فرمایا کہ وہ بدبخت سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا، میں بھی اللہ کا شیر ہوں، اور میری ذوالفقار کا مقابلہ کر۔ آپ نے تلوار ایسی جگہ ماری نا، اس کی آنکھوں میں گھسا کے سر کے باہر نکال دیا اور وہ وہیں گر گیا۔ تو اب اس کے مقابلے پہ یہ دکھانا یا جوش کرنا وہ تو جائز ہے، یہ تو نہیں کہ دشمن لڑنے کے لیے آئے تو آپ کہیں جی مہربانی کریں ہمیں معاف کر دیں، دشمن معاف تو نہیں کرتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی اللہ اسی لیے اشارہ کیا کہ من شدت الغضب علی عبادتہم العجل، کہ ان کو جب بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھے تو غصہ آ گیا۔ فرماتے وفی نسختہا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون۔ یقول کثیر من المفسرین انہا لما القاہا تکسرت ثم جمعہا بعد ذلک ولہذا قال بعض السلف وجد فیہا ھدی ورحمۃ۔ تو بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب حضرت نے تختیاں زمین پہ ڈالی تھی تو وہ ٹوٹ گئیں، تو اب ان کے ٹکڑے اٹھا کے اکٹھے کیے تو دیکھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کے فیصلے فرمائے ہیں۔ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ وَذَهَبَ زَعْمُ إِنَّ رَزَادَهَا لَمْ يَزَلْ مَوْجُودًا فِي خَزَائِنِ الْمُلُوكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ بعض مؤرخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے جو ٹکڑے تھے نا رضادہا، یعنی ٹکڑے تھے لکڑی کے اس کے تورات کے الواح کے، وہ اب بھی دنیا کے مسلمان بادشاہوں کے خزانے میں بطور تبرک محفوظ ہیں۔ لیکن میں کہتا ہے کہ بات ہی ہے، تاریخی بات ہے جس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں لکھا ہے کتابوں میں، لیکن واللہ اعلم بصحت ھذا، اللہ جانتے ہیں۔ وَأَمَّا الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَىٰ أَنَّهَا تَكَسَّرَتْ حِينَ أَلْقَاهَا وَهِيَ مِنْ جَوْهَرِ الْجَنَّةِ فَقَدْ أَخْبَرَ تعالى أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَهَا بَعْدَمَا أَلْقَاهَا وَجَدَ فِيهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ دلیل واضح یہی ہے کہ وہ ٹوٹ گئے تھے جب آپ نے ڈالی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کو کسی خاص پتھر سے، قیمتی پتھر سے بنایا تھا ان تختیوں کو، اور اللہ پاک نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے ان کو اٹھایا تو اس کے اندر آپ نے یہ پایا کہ ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ضمن الرحمت معنی الخضوع، یعنی اپنے اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کا خوف دلوں میں رکھتے ہیں۔ ولہذا اداہا باللہ ہم لربہم یرہبون، متعدی ہے لام کے ساتھ۔ وقال قتادہ فی قولہ تعالی اخذ الالواح قال رب انی اجد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر فاجعلهم امتی، قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ انی اجد فی الالواح، میں ان تختیوں میں یہ بھی لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی جو ساری امتوں سے بہتر ہوگی، تمام امتوں سے افضل ہوگی۔ وجہ کیا ہوگی؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اس امت کو بھیجا گیا، یامرون بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کے کام کریں گے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ فجعلہم امتی، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ السلام تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ حضور کا پہلا نام جو آسمانوں میں ہے وہ احمد ہے، محمد جو ہے یہ زمین پہ نام رکھا گیا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دیتا ہوں تمہیں میرے بعد آنے والا جو پیغمبر ہے اس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اس کے بعد حضور پاک کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا احمد وانا محمد، احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے۔
وَأَنَا الْمَاهِي، ماہی بھی میرا نام ہے، الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی کا معنی محو کا مٹانے والا، یہ تمہارا ڈھول ماہی نہیں، کہیں ایسا نہ بنا لینا، یہ عربی کا لفظ ہے ماہی۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، جو جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میرا نام حاشر بھی ہے کہ ساری دنیا جو ہے قیامت میں میرے قدم کے نیچے اٹھے گی۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور عاقب بھی میرا نام ہے۔ عاقب کا کیا معنی؟ الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے حضور پاک کے نام ہیں۔ باقی جو قرآن میں ہے نا وہ صفات ہیں، جیسے رحمت للعالمین، علی خلق عظیم، رؤوف الرحیم، وہ صفتیں ہیں، یہ نام ہیں۔ اور قرآن مقدس میں بھی چند مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضور کا نام لیا ہے، ورنہ ہمیشہ اللہ نے حضور کو لقب سے بلایا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ چند مقام ہے جہاں نام لیا، جیسے کہ صحابہ کی بھی ضمن کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو یہاں اللہ نے نام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ نے نام لیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں بھی نام لیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہاں بھی نام لیا ہے، ورنہ ہر جگہ اللہ نے حضور کو لقب سے بلایا ہے، نام سے کہیں نہیں بلایا کہ یا محمد، یا جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم، جیسے فرمایا یا زکریا، یا یحییٰ، حضور کو ہمیشہ لقب سے بلایا گیا۔ یہ شان ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھو کہ احمد اور محمد، ان میں فرق کیا ہے؟ احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کا حمد کرنے والا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اور محمد کا معنی سب سے زیادہ جس کی ثنا بیان کی گئی ہو۔ تو احمد اور محمد کے معنی میں یہ فرق ہے، یاد رکھو ہمیشہ، کیونکہ حضور کی جتنی ثنا بیان ہوئی ہے نا جی، وہ کائنات میں کسی کی نہیں ہے۔ جس کی ثنا خود خدا کرتا ہو پھر اس کے بعد تو انتہا ہو گئی، اس کے مقابلے پہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے ایک عربی شاعر نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھے تھے، کتابیں بھی لکھی، تو آخر میں کہتا ہے کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مقالتی مدحت بمحمدی، کہتا ہے کہ میں نے اپنا کتاب لکھ کے، محاضرہ لکھ کے، مقالہ لکھ کے حضور کی تعریف نہیں کی، بلکہ حضور کے نام سے میرا مقالے کی تعریف ہو گئی کہ حضور کا نام جو اس میں آ گیا تو میرے مقالے کو بھی چار چاند لگ گئے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ ثنا جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وخلیلک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام وہ حضور کی امت ہے، محمد مصطفیٰ کی امت ہے، جو خیر امت، تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے حضور نے ایک دن فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، آپ نے فرمایا صحابہ سب سے پہلے بھی ہم ہیں اور سب سے آخر میں بھی ہم۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور ہم سے پہلے تو کئی امتیں گزری۔ میں نہیں تم سمجھے نہیں ہو کہ نحن الاولون باعتبار دخول الجنہ، قیامت والے دن جب ساری امتیں کھڑی رہیں گی تو سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ نحن الاولون،
اور یاد رکھیں پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ تقریباً 70 امت ہے جو ہم سے پہلے گزر گئی، اور ساری امتیں کھڑی ہوں گی، لیکن اول سے اول داخل ہونے والے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور صحابہ نے پوچھا نحن الآخرون، جنت میں سب سے پہلے اور دنیا میں سب سے آخر میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو اس لیے اولون بھی ہم ہیں اور آخرون بھی ہم ہیں، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ تو اللہ نے یہ شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح ایک آثار میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھو حضرت ابن عباس جو ہے نا یہ حبر المفسرین ہے، یہ قرآن کا شناور ہے، قرآن کی تفسیر کا بادشاہ گزرا ہے صحابہ میں، جس کو حضور نے دعا دی تھی، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا اور فرمایا اللہم علمہ التعویل، یا اللہ میں ابن عباس کو تفسیر قرآن کا علم نصیب فرما۔ تو حضرت ابن عباس جب تفسیر کے مشکل مقامات کھولتے تھے نا، صحابہ بھی حیران ہو جاتے کہ عمر تو چھوٹی ہے لیکن اللہ نے علم کتنا دیا۔ تو اس لیے ہمارے فارسی کے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ بزرگی جو ہے نا وہ عمر سے تعلق نہیں رکھتی، عقل جو ہے وہ بزرگی سے تعلق نہیں رکھتا۔ بہت بوڑھے بوڑھے بھی پاگل ہوتے ہیں، بچے بڑے شناور ہوتے ہیں، تو ابن عباس کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا۔ تو ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر چل پڑا کہ بھی قیامت والے دن اصحاب الیمین اصحاب الشمال، اصحاب الیمین یعنی ایمان والے، اصحاب الشمال یعنی کفر والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین میں یعنی جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو سب سے پہلے نامہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر کو ملے گا رضی اللہ عنہ۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور اگر سب سے پہلے نامہ عمل حضرت عمر کو ملے تو این ابا بکر، ابو بکر پھر کہاں گئے؟ کیونکہ پہلا نمبر تو ابو بکر کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے افسوس سے کہا، فرمایا ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ، ہائے کاش تمہیں کو پتہ ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر جب پروانہ لے رہے ہوں گے نا، فتح الملائکۃ الی الجنہ، ابو بکر کو تو ملائکہ جلوس نکال کے جنت میں پہنچا چکے ہوں گے، یہ تو ابھی نامہ عمل لے رہا ہو۔ ابو بکر تو جنت میں پہنچ گئے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ صدق کا مقام وہی ہے نا جی، کیونکہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اسی طرح ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو بہرحال سب سے پہلے اچھا ایک اللہ والے نے ہیں تو صوفی لوگ، صوفیاء جو ہیں نا اللہ ان کی کرم و رحمت فرمائے، لیکن ان کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست۔ بہت سارے لوگ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ جی آپ تو حاجی صاحب کے مرید ہیں اور حاجی صاحب تو 7 مسئلوں میں آپ کے مخالف ہیں۔ فرمایا ہم نے بیعت اس لیے تو نہیں کی کہ ان سے دین سیکھیں گے، وہ تو مسئلہ الٹا ہم سے پوچھتے ہیں، ہم نے تو اپنی اصلاح کے لیے بیعت کی ہے کہ یہ کام وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، اپنے تزکیے کے لیے بیعت کی ہے، اصلاح باطن کے لیے بیعت کی ہے، ورنہ ہم نے شریعت کی بیعت تو نہیں کی کہ ان کی بات پہ شریعت میں حجت ہو۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بزرگ ہے صوفی گزرے ہیں، اللہ ان قبر پہ رحمت، ان کا ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے نا جی، عاشقانہ ایک مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے۔ جیسے مفسرین ہیں مزاج ہے، بعض مفسرین کا مزاج ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے، جیسے اضواء البیان ہے، تفسیر اضواء البیان، تفسیر القرآن بالقرآن۔ یا بعض مفسرین کا ذوق ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کریں گے لیکن بالمعصور، حضور کی حدیث مبارک سے،
اسی طرح بعض مفسرین کا ذوق ہوتا ہے کہ تفسیر بیان کریں گے لیکن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال سے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اچھا، بعض مفسرین کا ذوق ہوتا ہے کہ اپنی تفسیر میں وہ احکام کا ذکر بھی کرتے ہیں، جو جو حکم قرآن کی آیت میں آئے ہیں وہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ بعض مفسرین جو ہیں مقامات پہ فقہی مسائل کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ذوق ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ تو اسی لیے یہ صوفیہ جو ہے نا، ان کا بھی بڑا عجیب عاشقانہ ذوق ہوتا ہے۔ تو ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ جی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بلال جائے گا۔ وہ کہ میری طرح خشک مولوی ہوگا، طالب علم ہوگا، وہ جناب ناراض ہو گیا، اس نے کہا یہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہے کہ انا اول من نقر باب الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازہ کھول کے جاؤں گا۔ آپ کہیں بلال نے فرمایا بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ سردار تو سواری پہ ہوتے ہیں نا، اور نوکر لگام پکڑ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں، تو بلال چونکہ نوکر آگے جائے گا نا، حضور تو سواری پہ ہوں گے، تو اس لیے میں نے کہا کہ بلال تو پہلے جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بلال کی شان حضور سے اونچی ہوگی، وہ خاتم بن کے جا رہا ہے، محمد مخدوم بن کے جا رہا ہے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو ان کے بھی اپنے اپنے اقوال ہوتے۔ اچھا، اگر گہرائی میں جا کے دیکھا جائے تو ایک وجہ سے تو ثابت ہو سکتا ہے نا، لیکن حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ حضور سواری پہ ہوں گے اور حضرت بلال نے لگام پکڑی ہوگی۔ یہ ان کے عشق کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے محبت میں آ کے یہ بات جو تھی نا وہ کہہ دی۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مہینے گزارتے تھے مدینہ شریف میں، رجب اور شعبان۔ یکم رجب کو مدینہ شریف پہنچ جاتے تھے، اور پھر پہلا روزہ رمضان کا رکھ کے احرام باندھ کے پھر مکے آتے تھے۔ 10 مہینے جو ہے مکے میں اور 2 مہینے مدینہ پاک، اور وہاں درس نہیں دیتے۔ بڑا زور لگایا لوگوں نے، کہا بھی یہ بڑا نازک مقام ہے، باخدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار۔ میں ڈرتا ہوں کہیں آواز ہی اونچی ہو گئی تو سارے عمل برباد ہو جائیں۔ فرمایا کہ میں یہاں درس نہیں کبھی نہیں دیا، زندگی میں نہیں دیا، لیکن ساری زندگی یہاں گزار دی۔ اور ہمیشہ وہ استوانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے نا جس پہ سیدہ عائشہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو وہ ہے استوانہ عائشہ۔ اچھا، اس کے نام لکھنے کی تو ایک وجہ ہے کہ حضور پاک نے بی بی عائشہ کو یہ جگہ بتلائی تھی کہ عائشہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدمی جو بھی مانگے گا ملے گا۔ تو بی بی صاحبہ ہمیشہ اسی جگہ عبادت کرتی تھی۔ پھر ان کی یاد کو وہ ستون بنا دیے گئے کہ یہ ستون استوانہ ابی لبابہ ہے، یہ استوانۃ الوفود ہے، یہ استوانۃ الحرس ہے، یہ استوانہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ تو والد صاحب ہمیشہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے استوانے کے قریب بیٹھتے تھے، عصر کی نماز میں پہنچ جاتے تھے۔ پھر عشاء کے بعد بھی جب حرم بند ہونے کا، اس زمانے میں حرم بند ہوتا تھا، یہ تو ابھی کچھ عرصے سے حکم ہوا ہے اور ساری رات بھی کھلا رہے کہ لوگ زیادہ ہیں ان کو موقع مل سکے، پہلے بند ہو جاتا تھا تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب، تو اس وقت پھر وہ حرم سے نکلتے تھے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ اور بھی تو سارا ریاض الجنہ ہے نا، وہ کوئی تو آپ ہمیشہ یہی بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگے مولوی مکی عائشہ امہات المومنین ہے نا، ماں کے پاس اولاد دوڑ، اولاد کو کوئی مارے تو سیدھا ماں کے پاس جائے۔ میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ شاید اماں قیامت میں ہمیں بھی ساتھ لے جائے، رضی اللہ عنہ وارضا۔ یہ ذوق کی باتیں ہیں، اپنے اپنے محبت کی باتیں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ امت محمد مصطفیٰ کی ہے، خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو بھی حضور کا امتی ہے اس پہ تبلیغ کرنا فرض ہے،
کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اللہ نے کسی خاص کو حکم نہیں دیا، یہ بھی کہ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، ایک جماعت ہو، لیکن ایک جگہ پوری امت کو حکم ہے کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سے، اور اسی طرح حکم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں اور صبر کی نصیحت کریں۔ اس لیے بعض علماء کا امت کے ہر بندے پہ فرض ہے، اور حضور کا بھی بیان ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں اگر ایک آیت کا بھی ترجمہ آتا ہے تو آگے پہنچاؤ۔ اب جناب فرماتی ہیں وقال رب انی اجد فی الالواح امۃ هم الآخرون السابقون، اے آخرون فی الخلق سابقون فی دخول الجنت، رب اجعلهم امتی، قال تلک امۃ احمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ الواح میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک امت ہوگی، ہم الآخرون، سب سے آخر اور سب سے پہلے کیا مانا؟ آخرون فی الخلق، ان کو اللہ پیدا تو سب کے بعد کریں گے، لیکن سابقون فی دخول الجنت، جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہوں گے۔ رب اجعلہم امتی، اللہ وہ امت میری امت بنا تھا نا، تلک امت احمد، وہ حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیرا کتنا حمد ادا ہی نہیں کر سکتے، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم کما انعمت علینا بالایمان، انعمت علینا بالقرآن، انعمت علینا وجعلنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے دعا کرو کہ یا اللہ جیسے حضور کی امت میں بنایا ہے، قیامت والے دن بھی حضور کی امت میں اٹھے اور حضور کی شفاعت کے مستحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رب انی اجد فی الالواح امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا وقالوا من قبلهم يقرؤون كتابهم نذرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوه وإن الله أعطاهم من الحفظ شيئا لم يؤتيه أحدا من الأمم قال رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں نے تورات میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ ان کا قرآن کتابیں ان کے سینے میں محفوظ ہوں گی، یقرؤونہا من الحفظ شیئا، اور بغیر دیکھے پڑھیں گے، لم یؤتہ احدا من الامم، یہ شرف تو کسی امت کو نہیں ملا ہے۔ قال رب اجعلہم امتی، اور اللہ وہ امت میں میری امت بنا فرمانا، یہ بھی امت محمد مصطفیٰ کا شان ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں کو قرآن کے لیے حفاظت کا مقام بنا دیا ہے کہ 7 سال کے بچے بھی پورا قرآن حفظ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال رب انی اجد فی الالواح امۃ یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الآخر ويقاتلون فصول الزلازل حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میں نے اپنی ان الواح میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الآخر، ان کا اول کتاب میں بھی ایمان ہوگا اور آخر پر بھی ایمان ہوگا، وَيُقَاتِلُونَ فُصُولَ الضَّلَالَةِ، اور وہ ہر قسم کی گمراہی سے لڑیں گے اور جہاد کریں گے، حَتَّى يُقَاتِلُونَ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، حتیٰ کہ وہ اس دجال جھوٹے سے بھی جہاد کریں گے۔ یا اللہ میری امت کو بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تل کا امت محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صفت بھی حضور کی امت کی ہے کہ کافروں سے بھی جہاد کیا، مشرکین سے بھی جہاد کیا، یہود و نصارہ سے بھی جہاد کیا، اور آخر دجال سے بھی اللہ کی حضور کی امت جو ہے وہ جہاد کرے۔ اس کے بعد میں قال رب انی اجد بالالواح امتا صدقاتهم یاکلونها فی بطونہم ویؤجرون علیہا
وَكَانَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْأُمَمِ إِذَا صَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَقَبِلَتْ مِنْهُ وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا نَارًا فَأَكَلَتْهَا وَإِن رُدَّتْ عَلَيْهِ فَتَأْكُلُهَا السِّبَاعُ وَالطَّيْرُ. کہا یا اللہ میں اس تورات میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک ایسی امت آئے گی کہ صدقہ خیرات کریں گے، خود بھی کھائیں گے لیکن ان کو ثواب بھی ملے گا. کہ صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں اور ان پر ان کو ثواب بھی مل رہا ہے. حالانکہ ان سے پہلے جتنی امتیں ہیں اذا تصدق صدقۃ، جب کوئی خیرات کرتے تھے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی تھی تو ایک آگ اترتی تھی جو اس کو جلا دیتی تھی، اور وَإِن رُدَّتْ عَلَيْهِ، اور اگر قبول نہ ہوا تو پڑا رہتا تھا، جنگل کے درندے آ کے کھاتے تھے. اور اس کے بعد ان اللہ اخذ صدقاتهم من غنیهم لفقیرهم، اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کے غنی جو ہیں وہ فقیروں کو زکوٰۃ دیں اور صدقات دیں. یا رب اجعل فجعلهم امتی، میری امت کو بھی یہ صفت اللہ نے فرمایا تلک امت احمد. قال رب صلی اللہ علیہ وسلم قال رب انی اجعل فی الالواح امتا اذا هم احدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة. یا اللہ میں اپنی کتاب میں یہ بھی پاتا ہوں کہ ایک ایسی امت ہوگی جو اگر کسی نیکی کے کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، نہ بھی کرے اللہ کہتے لکھ دو اس کے کھاتے میں. اس نے ارادہ تو کیا ہے نا بیچارے نے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کتبت لہ حسنۃ فإن عملها کتبت لہ، اور اگر اس ارادے پر نیکی پر عمل کر لے تو پھر 10 گنا ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ 700 گنا بھی ملے گا. رب اجعلہم امتی، اللہ میری امت بنا. فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال رب انی اجد فی الالواح امتا هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم امتی. کہا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ جو شفاعت بھی کرے گی اور ان کی بھی شفاعت کی جائے گی، تو میری امت بنا دے. نہیں یہ بھی امت ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. قال کتاب ذکرنا ان نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نبذ الواح وقال اللہم اجعلنی من امت محمد. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح کے ٹکڑے رکھے اور کہا اللہ مجھے حضور کی امت سے بنا دے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ. اسی لیے حضور نے بھی ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے وہ بھی میری امت میں، وہ میری امتی بن کے رہتے. کیا کہ جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور کی امتی بن کے آئیں گے. کہاں یہ شان اور کہاں یہ دجال اور کذاب قادیان کا جھوٹا ساری زندگی انگریزوں کے بوٹ پالش کرتا رہا اور آخر میں نبی بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو دشمن ہے نا آپ کا یہود اور نصارہ، ان کا بڑا دماغ ہے اور ان کی دشمنی اتنی گہری ہے کہ 50 سال کے بعد تمہیں جا کے پتہ چلتا ہے. انہوں نے ضرورت کے تابع نبی بنائے، ضرورت کے تابع پیر بنائے، ضرورت کے تابع مذہب پہ لڑائیاں لڑائیں، ضرورت کے تابع فرقے پیدا کیے، ضرورت کے تابع لسانی جھگڑے پیدا کرائے، کسی جگہ قومیت کا جھگڑا کرایا، کسی جگہ لسانی. یہ ساری سازش ان دشمنوں کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے شرور سے محفوظ رکھے. واللہ اعلم.